کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سألت ربی عن اختلاف اصحابی من بعدی، یہ جملہ قابل غور ہے، سننا۔ حضور نے فرمایا میں نے میرے اللہ سے میرے بعد میرے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں پوچھا۔ مسلم نے عقیل چادر میں ہے تو کیسے بول دیا وہ اہل بیت چادر ہی میں خالی ہے؟ مسلم نے پھر بولنے محرم میں سب سے پہلے امام حسین نے اپنے چچا کے لڑکے اہل بیت کے ممبر مسلم نے عقیل کو بھیجا۔ ہم نے کہا جب چادر میں ہے نہیں تو اہل بیت کیسے ہو؟ آپ نے یہ موضوع تو بہت سنا ہوگا، صحابہ کی حضور سے محبت، یعنی صحابہ کرام نے کس انداز میں محبت مصطفیٰ سے کی، اس موضوع پر اکثر بیانات مل جاتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کیسے محبت کی، اس کے تعلق سے کچھ گفت و شنید ہو۔ آئیے اس سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار، شافع روز شمار، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی سرور، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کرے، پڑھے بابا سلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے محبت کا جو انداز اپنایا وہ بے مثل و بے مثال رہا۔ ویسے ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کس انداز محبت کی ہے، مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا بے مثل و بے مثال محبت کی ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت کی زبان میں یوں کہتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو صحابہ کرام سے آقا علیہ السلام بڑی محبت فرماتے، بڑی محبت فرماتے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اب دعوے کی دلیل اگر حدیث سے آ جائے، قرآن سے آ جائے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ پہلے تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی صفت میں بیان فرماتا ہے کہ بالمؤمنین رؤوف رحیم، اے میرے مصطفیٰ پر ایمان لانے والوں سنو، تمہارے درمیان ایک ایسے پیغمبر آ گئے جن کی کئی خوبیاں ہیں، ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ جو ان پر ایمان لایا ہر ایمان لانے والے پر وہ مہربان اور رؤوف اور رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ اپنے محبوب کے بارے میں کہ محبوب اپنے صحابہ سے اور ایمان والوں سے کیسے محبت فرماتے ہیں۔ ایسی محبت کہ اللہ کی صفت رؤوف ہے اور اللہ نے اعلان کر دیا ایمان والوں پر میرا محبوب بھی رؤوف ہے، میرا محبوب بھی رؤوف ہے۔ اللہ کی صفت رحیم ہے، اللہ نے اعلان کر دیا ایمان والوں پر میرا محبوب بھی رحیم ہے۔ اگرچہ سارے ایمان والے اس میں داخل ہیں، لیکن جب یہ کہا گیا تھا اس وقت صحابہ موجود رہے، تو مطلب یہ کہ صحابہ کرام پر مصطفیٰ بڑی جو ہے شفقت فرماتے، صحابہ کرام سے بڑی محبت فرماتے۔ یہ قرآن مقدس کہتا ہے، خود اللہ تعالیٰ ایک جگہ یوں کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اے محبوب آپ جو اپنے صحابہ سے محبت فرماتے ہیں، یہ محبت کرنا اللہ کی رحمت ہے۔ یعنی صحابہ سے حضور محبت کریں تو یہ محبت اللہ کی رحمت ہے۔ مطلب صحابہ سے محبت کرنا یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے۔ تو جو لوگ صحابہ کی شان میں بے جا کلمات بقے، سوچو رحمت سے کتنی دور ہو گئے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت مصطفیٰ کے اہل سے بھی محبت کرتے ہیں اور مصطفیٰ کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے تو میرا رضا بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کے یوں کہتا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ اس کو حدیث کی روشنی میں سمجھے، حدیث کی روشنی میں۔ آج تو ہمارے پاس گوگل میپ موجود ہے، کہیں جانا ہو تو لگاؤ دھڑ سے راستہ معلوم ہو جائے۔
فور ویلر اتنے گھنٹے میں پہنچا دے گی، ٹو ویلر اتنے گھنٹے میں پہنچا دے گی، ٹرین اتنے دیر میں پہنچا دے گی، پلین اتنے دیر میں پہنچا دے گی، پیدل جاؤ گے تو بھی معلوم ہو جائے گا۔ پہلے جب چلتے تھے تو کون سا میپ تھا، کون سا نقشہ تھا جس سے راستے کا تعین ہوتا تھا؟ تو اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، آدمی جب سمندر کا سفر کر رہا ہو، سمندر کے سفر پہ جا رہا ہے، تو وہاں پر دو چیزوں کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ کہ وہ آدمی دریائی سفر میں پانی کے جہاز پر سوار ہو جائے تو وہ آدمی ڈوبنے سے بچ جائے گا، اگر نہیں سوار ہوگا تو اس کا انجام وہ خود ہی جانتا ہے کہ نہ سوار ہونے والے کا معاملہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا طوفان، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا، اے بیٹوا آ جا میرے ساتھ سوار ہو جا، تو کہتا نا مجھے سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سآوی الی جبل، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے کہا لا عاصم اليوم الا من رحم ربی، آج کوئی نہیں بچنے والا اور کوئی بچانے والا نہیں ہے، بچائے گا وہی جسے رب العالمین کہا جاتا ہے۔ اتنا کہا اور وہ ڈوب گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر طوفان میں بچنا ہے پانی کے تو جہاز پہ سوار ہونا پڑے گا۔ تو آقا نے فرمایا میرے اہل بیت اطہار کی مثال نوح علیہ السلام کے جہاز کی طرح ہے کہ جو نکل گیا وہ ڈوب گیا، جو چڑھ گیا وہ بچ گیا، لیکن بچ گئے پانی سے، اب سوار ہو گئے جہاز پہ، یعنی اہل بیت کا دامن پکڑ لیا۔ اب کہا راستہ چلنا ہے، پورے چاروں طرف پانی 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 پانی، کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے؟ تب ایسی صورت میں جو جہاز راہ ہوتا ہے، کشتی بان ہوتا ہے، ملاح ہوتا ہے، وہ ستارے کی چال کو دیکھتا ہے۔ یہ ستارہ ادھر رہتا، ادھر جانا، یہ ستارہ ایسے ادھر جانا، یہ جانا وہ جانا۔ تو آقا نے کیا کہا میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح، جو چڑھ گیا وہ بچ گیا، جو اتر گیا وہ پھنس گیا۔ اور اس کے بعد آقا نے فرمایا میرے صحابہ ستارے کی طرح ہے، میرے صحابہ ستارے کی طرح ہے، اصحابی کالنجوم بیگی میں قضیت میں اہتدیتم، میرے صحابہ ستارے کی طرح ہے، تم جن کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ معلوم یہ کہ کشتی ڈوبنے سے بچنا ہے تو کشتی پر آؤ، بھٹکنے سے بچنا ہے تو ستاروں کو دیکھو۔ تو اہل بیت کے دامن کو پکڑا، ڈوبنے سے بچ گیا، صحابہ کی چال کو دیکھا، گمراہی سے بچ گیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرما رہے کیا اہل سنت کا ہے بیڑا، بیڑا یعنی جہاز، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں، ستارے ہیں، نجم ہیں، اور ناؤ ہے اطلق رسول اللہ۔ یعنی بے حضور اہل سنت کا بیڑا پار ہو جائے گا، جہاز پار ہو جائے گا۔ کیوں پار ہو جائے گا؟ کیونکہ دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو اہل بیت اور دوسرے کیا ہے ستارے یعنی صحابہ۔ تو مصطفیٰ نے کہا اہل بیت میری کشتی ہیں اور صحابہ میرے رہنما ہیں، تو سنیوں کے ہاتھ میں لٹکے ہوئے جی۔ تو حضور بڑی محبت فرماتے صحابہ سے۔ پہلے صحابہ کی تعریف کر لی جائے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ کچھ صحابہ کرام کا ہم نام لیتے ہیں تو کچھ سینہ پیٹ پیٹ کر کے لوگ بولتے ہیں مجھے مزہ آتا ہے سینہ پیٹنے، ان کا نام جہاں پہ درد ہوتا ہے آدمی وہیں پہ مارتا ہے، صحیح ہے؟ جہاں پہ درد ہوتا ہے وہیں پہ مارتا ہے، پاؤں میں درد ہے تو دباتا ہے اس کو، ہاتھ میں درد ہے دباتا ہے اس کو، سر میں درد ہے دباتا ہے اس کو، سینے میں درد ہے۔ سینے میں کیوں درد ہے؟ بولے سینے میں درد اس بات کا ہے کہ اس مصطفیٰ نے ابو بکر کو جنت بانٹنے والا کیسے بنا دیا؟ تو کہا سینے میں درد ہو گیا، عمر کو مصطفیٰ نے کیسے کہہ دیا میزان پہ رہے گا، مصطفیٰ نے عثمان کو کیسے عصمت دے دی ہے، حضرت علی کو کیسے عصمت دے دی۔ اور آقا نے فرمایا ان چاروں کی محبت اسی کے دل میں ہوگی جس کے پاس ایمان ہوگا،
حدیث میں موجود تو کہا سینے میں جلن، تو بولے جلن اب گیس بنے، جلن تو کیا ہمیشہ سے مارتا، گیس نکل جائے، گیس نکل جائے، تو یہ سینے میں جلن تو سینے کو مارتا، تو جہاں پہ درد وہیں پہ مرد، مارتا رہے دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ۔ الحمدللہ سنیوں کو صحابہ کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حفظ و امان عطا فرما دیا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آپ جب آدمی کو ٹینشن ہوتا ہے تو بھی کہتے ہیں کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، تو یہ بولے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، ارے کیا ہو گیا، الحمدللہ ابو بکر مصطفیٰ کے بغل میں لیٹ گیا، کیا ہو گیا۔ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اور کیا ہو گیا، سمجھے کہ نہیں آپ؟ جی اب آؤ صحابہ سے حضور کیسی محبت کرتے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کی محبت کو مدار ایمان بنا دیا ہے، ایمان کا دار و مدار، نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ اور حدیث مسلم شریف کے اندر راوی حضرت بردہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ کہتے ہیں کیا اچھا صحابی کی تعریف رہ گئی، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ تو ایک بزرگ ہیں جن کو اگر چھوڑ دیا جائے تو حدیث کی سند لفڑے میں آ جائے، بہت ساری حدیثوں کا حصہ آدمی سے جو چھوٹ جائے، ان کا نام علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ اللہ۔ اس عسقلان کے بارے میں آقا نے فرمایا روئے زمین پر اللہ نے دو شہروں کو دلہن بنا دیا ہے، ان میں سے ایک کو غزہ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو عسقلان کہا جاتا ہے۔ تو وہی عسقلان کے رہنے والے علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ اللہ، ان کی کتاب مولوی کے سلیبس میں داخل ہے جس کا نام ہے النخبہ یا نخبۃ الفکر، نزہۃ النظر۔ اس کے اندر تعریف کی گئی، کیا کی گئی معلوم؟ کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مؤمن به ومات علیہ ولو تخللت بینہما ردہ۔ فرماتے ہیں صحابی اس خوش نصیب ذات کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ سے ملاقات کی ہو، ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ان کا خاتمہ ہو گیا تو وہ صحابی ہے۔ تو کہا عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا رہے، دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان کی حالت میں ملاقات کر کے آ رہے ہو۔ دیکھنے کا لفظ استعمال کرنا غیر مناسب معلوم ہوتا ہے، کیوں؟ دو وجہ سے۔ علامہ ابن حجر نے کہا ملاقات کا لفظ استعمال کیا جائے کہ جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ سے ملاقات کر لی اور ایمان پر خاتمہ ہو گیا وہ صحابی ہے۔ دیکھنے کا لفظ استعمال نہ کیا جائے کہ جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور انتقال ہو گیا وہ صحابی۔ بولے یہ لفظ استعمال نہ کیا جائے، بولے کیوں؟ کہا دو وجہ سے۔ پہلی وجہ عبداللہ ابن ام مکتوم صحابہ رسول ہے لیکن نابینا ہے، نابینا ہے، تو کہا حقیقی معنی کے اعتبار سے انہوں نے تو مصطفیٰ کو دیکھا ہی نہیں، تو وہ تو صحابیہ سے نکل جائیں گے نا۔ تو علامہ ابن حجر کہتے ہیں لیکن ایمان کی حالت میں ملاقات تو کی، اور سیدھا بولے ایمان کی حالت میں ملاقات کر لی، کہا صحابی ہو گئے، بولو نا۔ اور آگے بڑھے، بولے دوسرا مسئلہ آئے گا، بہت سارے لوگ خواب میں مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں اور ہر کوئی مصطفیٰ کو خواب میں نہیں دیکھتا، جو خواب میں دیکھتا ہے وہ خواب میں رہتا بھی نہیں، جو خواب میں دیکھتا ہے وہ خواب غفلت میں نہیں رہتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا ان قریب وہ مجھے حقیقت میں دیکھے گا۔ تو کہا یار بہت سارے لوگ بعد میں دیکھ رہے ہیں، 14 صدی کے بعد بھی دیکھ رہے ہیں، 13 صدی کے بعد بھی دیکھ رہے ہیں، 10 صدی کے بعد بھی دیکھ رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ کہا ایمان کی حالت میں ملاقات نہیں کی اس لیے صحابی نہیں ہے۔ خواب میں دیکھ رہے ہیں نا، صحابی نہیں ہے۔ ایمان کی حالت میں ملاقات کرنا، سمجھ میں آیا لفظ ملاقات اور دیکھنے میں کیا فرق ہے نا؟ نخبہ میں یہی فرق ہے، جو پڑھا یہی بتائے گا، ایک بار بتا دو سبحان اللہ۔ جی تو اب صحابی جنہوں نے ایمان کی حالت میں ملاقات مصطفیٰ سے کی وہ صحابی، اور صحابیت کا معاملہ کیا معلوم؟ قرآن کی حدیث، قرآن کی آیت آل عمران، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایمان لایا، ایمان لانے سے پہلے جتنے بھی گناہ کیے ہوں تو ایمان یہ ایسا واشنگ مشین کا کام کرتا ہے کہ کلمہ پڑھتے ہی اللہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سارے گناہ ختم، سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کلمہ پڑھتے ہی کئی صحابی آئے،
انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، بڑا گناہ ہوا ہے حضور مجھ سے، بڑا گناہ ہوا، کیا کروں میں؟ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لو، کہا معاف ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آتے دحیہ کلبی ہو یا کئی صحابی ہو، جب ان کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو لوگ آتے ابو سفیان کے بارے میں ٹینشن میں، آتے ہندا کے بارے میں ٹینشن میں۔ ابے مصطفیٰ معاف کرنے والے اور مغفرت کا اعلان کرنے والا خدا، اور جو اللہ کے فرمان پہ اٹل عقیدہ رکھتا ہے وہ مانتا ہے جب اللہ نے معاف کر دیا تو الحمدللہ معافی کا اعلان ہو چکا ہے۔ بولو اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا ہے، رسول اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ کیا اللہ اس کے رسول کے دین میں ہم جیسے لوگوں کی مجال ہے کہ کچھ بولے؟ تو صحابہ کرام کی شان الگ ہے، مدار نجات، مدار ایمان حضور نے صحابہ کی محبت کو بنایا۔ حضرت بردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں صلینا المغرب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نماز مغرب مصطفیٰ کے ساتھ ادا کی۔ کیا نصیب ہے یار، مصطفیٰ کے ساتھ ہم نے ادا کیا۔ ہمارے یہاں تو مصطفیٰ کی مسجد میں کوئی نماز پڑھ لے تو پھولے نہیں سماتے کہ ہم نے مصطفیٰ کی مسجد میں نماز پڑھ لی ہے۔ ہم نے کہا صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کی مسجد میں بھی نماز پڑھی ہے اور مصطفیٰ کے ساتھ اور مصطفیٰ کی اقتداء میں بھی نماز پڑھی ہے۔ جی تو فرماتے مغرب کی نماز پڑھ لی ہم نے، پڑھنے کے بعد حضور اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ ہم نے کہا ہم کیا کریں گے جا کر کے، لو جلسنا حتی نصلی معہ العشاء، ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھ کر کے کچھ گفتگو کرتے ہیں علمی، اور یہاں تک کہ عشاء کا وقت آئے گا تو ہم حضور کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ فرماتے ہم لوگ نکلے ہی نہیں، سب مسجد میں بیٹھے رہے، عشاء مغرب بعد عشاء کا وقت ہو گیا۔ فخرج علینا، حضور اپنے حجرہ اقدس سے تشریف لائے باہر، اور آیا آقا نے دیکھا، دیکھتے کیا فرمایا، ما زلتم ہاؤنا، تم لوگ بیٹھے رہے، گئے نہیں، تم لوگ یہی بیٹھے رہے۔ تو قلنا یا رسول اللہ، تو ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ، صلینا معک المغرب، ہم نے آپ کے ساتھ مغرب پڑھی۔ پھر ہم نے سوچا ہم بیٹھے کچھ گفتگو کرتے ہیں علمی، یہاں تک کہ عشاء بھی آپ کے ساتھ پڑھ لیں۔ تو آقا نے یہ نہیں فرمایا تم نے غلط کیا، چلے جانا چاہیے تھا۔ آقا فرماتے حسن تو اے میرے صحابہ تم نے اچھا کیا، تم نے بہتر کیا، اچھا کیا، بیٹھے تھے۔ فرماتے اس کے بعد فرفع راسہ الی السماء، حضور نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ واقعہ کہاں پیش آ رہا ہے، مسجد کے اندر کی مسجد کے باہر؟ زور سے بولا یار، مسجد کے اندر بیٹھے صحابہ اور حضور حجرے سے نکل کے آ رہے ہیں اندر۔ ارے آسمان دکھ رہا ہے کہ چھت دکھ رہی؟ آسمان دکھ رہا ہے کہ چھت دکھ رہی؟ تو دو وجہ ہو سکتی ہے۔ پہلی وجہ تو ہم لوگوں کا عقیدہ معلوم ہو جائے کہ صحابہ نے اس لیے کہا کہ مصطفیٰ کے لیے چھت دیوار پردہ نہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام گھر کے اندر چھپے رکھے ہوئے کھانوں کو جانتے ہیں، چیزوں کو جانتے ہیں، دیوار پردہ نہیں بن رہی ہے تو مصطفیٰ کے لیے چھت کیسے پردہ بن جائے گی؟ ایک دوسری وجہ کیا معلوم، کیا بتا دوسری وجہ حقیقت ہوتی کیا؟ حضور کی مسجد کے اوپر جو چھت ہوتی، یہ اس کی چھت تھوڑی نہیں ہوتی، وہ کھجور کے پتوں کی چھت ہوتی۔ کس کی چھت ہوتی؟ کھجور کے پتوں سے، اور ان میں چیر ہوتی، اور چیر سے کیوں صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہاں دیکھ رہے ہیں۔ فرماتے فرفع راسہ الی السماء، آقا نے آسمان کو دیکھا، آسمان کی طرف نے سر کو اٹھایا۔ میں تو کہتا ہوں مصطفیٰ نے سر بھی اٹھایا آسمان کی طرف، اور جیسے زمین کو جلوہ دکھایا ویسے آسمان کو چہرہ انور کے دیدار کرا دیا ہے۔ خالی امتی ہمیں تھوڑے نہیں، آسمان بھی تو ہے، اس نے بھی جلوہ دیکھا، مصطفیٰ نے دیکھ لیا۔ فرماتے وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، حضور بہت زیادہ آسمان دیکھتے تھے، بہت آسمان کی طرف سر اٹھاتے تھے، بہت زیادہ، اور آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کیا فرمایا معلوم؟ چاند ستارے نکلے ہوئے تھے۔ آقا نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء، اے لوگو ستارے آسمان کی حفاظت ہیں، اگر ستارے ہیں تو مطلب آسمان محفوظ ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أُوتِيَ السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، حضور نے فرمایا جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان کو عذاب آ جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی، ستارے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا لوگوں سنو، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِّأَصْحَابِي، اور میں میرے اصحاب کا حفاظت کرنے والا ہوں۔
ستارے آسمان کی حفاظت کرنے والے اور میں میرے صحابہ کی حفاظت کرنے والا. فَإِذَا ذَهَبْتُ جب میں چلا جاؤں گا، یعنی آقا نے فرمایا جب میں وصال کر جاؤں گا، اُوتِیَ أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ میرے صحابہ کے سامنے وہ آزمائشیں آئیں گی جن کا میں وعدہ کر رہا ہوں. وہ آزمائشیں آئیں گی جب تک آقا موجود رہے. کسی نے صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کی، اور جس نے گستاخی کی آقا علیہ السلام نے پرزور انداز میں اس کی مذمت فرمائی. حضور نے اس کو جواب دیا. کبھی کبھی تو ایسے معاملات ہے جیسا جواب دینا تو ویسا آقا نے جواب دیا. کبھی آقا نے فرمایا من سبنی فقط قتل ولا یستطاع جس نے میری شان میں بکواس کی واجب القتل ہے، توبہ کا مطالبہ نہیں ہوگا. ومن سب ابا بکر فقط قتل ولا یستطاع اور جو میرے ابو بکر کی شان میں بکواس کرے واجب القتل ہے، توبہ کا مطالبہ نہیں ہوگا. ومن سب عمر فقط قتل ولا یستطاع اور جو میرے عمر کی شان میں گستاخی کرے واجب القتل ہے، توبہ کا مطالبہ نہیں ہوگا. ومن سب عثمان فقط جلد ولا یستطاع اور جو عثمان غنی کی شان میں بکواس کرے اس کو کوڑے مارے جائیں گے، اس کی توبہ کا مطالبہ نہیں ہوگا. ومن سب علی فقط جلد اور جو علی کی شان میں بے ادبی کرے اس کو کوڑے مارے جائیں گے، توبہ کا مطالبہ نہیں ہوگا. آقا نے کہا، صحابہ نے سوال کر دیا کیوں؟ صحابہ نے کہا لما فرقت بین ابی بکر و عمر و عثمان و علی یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابو بکر اور عمر کو الگ رکھا، عثمان و علی کو الگ رکھ دیا کہ جو ابو بکر و عمر کی شان میں بے ادبی کرے واجب القتل اور جو عثمان و علی کی شان میں بے ادبی کرے اس کو کوڑے مارے جائے. یعنی شیخین کے بارے میں حکم الگ ہے اور دونوں دامادوں کے بارے میں حکم الگ ہے. وجہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا سنو ان اللہ خلقنی و ابا بکر و عمر من تربۃ واحدہ. یہ میں نے فرق اس لیے کر دیا لوگوں سنو، اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے ابو بکر اور عمر کو ایک ہی مٹی سے پیدا فرمایا ہے. تو آقا علیہ السلام نے شاندار انداز میں جوابات فرمائے. حضور نے فرمایا میں میرے صحابہ کی حفاظت ہوں، امانت ہوں. فَإِذَا ذَهَبْتُ جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ معاملات آئیں گے جن کا میں وعدہ کر رہا ہوں. اس کے بعد آقا نے فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي اور میرے صحابہ میری امت کی حفاظت ہے. بہت سلو یار، صحابہ امت کی حفاظت ہے. اس کے بعد آقا نے فرمایا فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أُوتِيَ أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ معاملات آئیں گے جن کا وعدہ کیا جائے گا. اب دنیا نے دیکھا کہ خالی ایک خاتون کہیں سندھ کے کنارے کھڑی ہوتی ہے اور کوئی غیر مسلم چھیڑتا ہے، خالی پکار کوئی لگا دے وے تو صحابہ کرام کی نسل سے محمد بن قاسم چلے آ رہے ہیں. بولو یار، تو صحابہ کرام یہ امت کی حفاظت ہے، امانت ہے، حفاظت کرنے والے ہیں. جیسے ستارے آسمان کی حفاظت کرنے والے ہیں ویسے ہی صحابہ امت کی حفاظت کرنے والے ہیں. ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. کیا؟ مشکات کی حدیث، اور اس حدیث کے اوپر حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے پورا رسالہ لکھا ہے. کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے. عادت سے مجبور ہے لوگ عادت سے مجبور ہیں، تقلید اور اتباع میں ان کو فرق بھی نہیں معلوم ہے. آج تک عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. تو کہا یہ حدیث ضعیف ہے. رضا کے شہزادے کا قلم اٹھا ہے. حضور تاج الشریعہ نے تقریباً اس حدیث کی 72 سندیں لکھی. اور سلو یار، یعنی ایک سند سے یہ حدیث نہیں آئی ہے، تقریباً 72 سندیں لکھی ہیں. اور جب ضعیف حدیث کی سندیں زیادہ ہو جائے تو وہ ضعیف حدیث بھی مقبول ہو جاتی ہے، قبول کر لی جاتی ہے، اس کو تلقی بالقبول حاصل ہو جاتا ہے، علماء کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے. تو یہ حدیث تقریباً 72 سندوں سے آئی ہے. کتاب کا نام ہی رکھا ہے الصحابۃ نجوم الاہتداء، صحابہ ہدایت کے ستارے. حدیث کے راوی کون ہے؟ عمر بن خطاب. مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے. یہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے ایک دن آقا علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سألت ربی عن اختلاف اصحابی من بعدی. یہ جملہ قابل غور ہے، سننا. حضور نے فرمایا میں نے میرے اللہ سے میرے بعد میرے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں پوچھا کہ میرے بعد میرے صحابہ میں اختلاف ہو جائے گا تو اس اختلاف کا کیا معاملہ ہے. میں نے میرے اللہ سے سوال کر دیا، اے اللہ یہ جو میرے صحابہ میرے بعد اختلاف کریں گے اس کا کیا؟ فَأَوْحَى إِلَيَّ يَا مُحَمَّدْ إِنَّ أَصْحَابَكَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ. حضور فرماتے مجھ سے میرے اللہ نے میرے اللہ نے یہ پیغام بھیجا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد سنیں، آپ کے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستارے کی طرح. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آسمان کے ستارے کی طرح ہیں. پوچھا تھا اختلاف کے بارے میں، بات ہو رہی ہے آسمان کے ستارے کے بارے میں، کہ اختلاف کے بارے میں پوچھا تو میرے اللہ نے کہا اے محبوب آپ کے صحابہ میں نزدیک آسمان کے ستارے کی طرح. کیسے؟ بعضها اقوى من بعض، ان میں سے بعض سے زیادہ طاقتور ہے، ان میں کا بعض سے زیادہ طاقتور ہے. وَلِكُلٍّ نُورٌ، اور ہر ستارے کے پاس روشنی ہے. مطلب یہ کہ آپ کے صحابہ ستارے کی طرح ہے، ان میں کا بعض سے زیادہ قوی ہے، لیکن روشنی ہم نے سب کے پاس رکھ دی ہے، روشنی سب کے پاس ہے. اب یہاں پر ایک اختلاف کی بات اتحاد کے طور پر پیش کروں. ہم لوگ کا کام انتشار پھیلانا نہیں، انتشار کو ختم کرنا ہوتا ہے. دو اختلاف بہت شد و مت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا اور حضرت امیر معاویہ کا. اگر آپ لوگ اس کو سمجھنا چاہتے تو ایک بار بولو سبحان اللہ. حالانکہ میں نے مدرسے کے بچوں کو رٹایا ہے اور کبھی کوئی کلاس ہو تو اس میں آنا چاہیے. اختلاف کیوں ہوا پہلے وجہ سمجھے. تمام کتابوں کا نچوڑ بتا رہا ہوں. اختلاف کیوں ہوا؟ دیکھو ایک بات پہلے سمجھ لو، حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، حضرت علی صحابی بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں. سمجھنا، حضرت علی صحابی بھی ہیں، اہل بیت میں بھی ہیں. حضرت امیر معاویہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں. سمجھ میں آیا؟ برابری کرنا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ان میں کہ بعض سے قوی ہے، روشنی سب کے پاس ہے، روشنی سب کے پاس. اختلاف کیوں ہوا اس کو سمجھنا ہے. اختلاف کی وجہ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے. بلوائیوں نے، خارجیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر میں گھیر کر کے، گھر میں قید کر کے شہید کر دیا. مدینے میں خلیفہ چوتھے مقرر ہوئے باب العلم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم. مدینے کے حوال کو وہ سمجھتے ہیں، کوئی بھی گھر کا ذمہ دار گھر کے حالات کو سمجھتا ہے کہ ہمارے گھر میں کیسے معاملات ہیں میں جانتا ہوں، کب کون سا قدم لینا ہے مجھے معلوم ہے. تو مدینے کے حالات کیسے ہیں باب العلم حضرت علی کو معلوم ہے نا. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اسلام میں تو خون کا بدلہ ہوتا ہے، قصاص لیا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیا جائے. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے کیا فرمایا؟ بدلہ لیا جائے گا لیکن تھوڑا رک کر کے. کیا فرمایا؟ وہ سب لوگ بولو نا یار، بدلہ تو لیا جائے گا لیکن روک کر کے. کیوں؟ اس لیے کہ مدینے کے حالات اجازت نہیں دے رہے کہ ابھی کچھ معاملات قدم اٹھائے جائیں، تو رکو، معاملہ سمجھ جائے، سٹل ہو جائے، اس کے بعد آگے بڑھا جائے. حضرت علی کا یہ جملہ. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں لڑانے میں بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، منافقین تو چکر میں تھے ہی. حضور کے دور سے صحابہ میں انتشار ڈالنے کی کوشش، ان کو موقع ملا. آج بھی منافق بہت زیادہ رہتے ہیں. گھروں میں لڑائی لگانے میں ایکسپرٹ، بھائیوں میں آگ لگانے میں ایکسپرٹ، بیٹے اور باپ میں آگ لگانے میں ایکسپرٹ. اے بھائی آگ ان میں تو دنیا میں لگا رہا ہے لیکن تیری قبر میں بھی تو آگ کا انتظام ہو رہا ہے، تو جا کر کے وہاں لڑائی لگا رہا ہے، تیرا بھی تو معاملہ خراب ہو رہا ہے. لیکن ان کو مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، کیونکہ شیطان کی شاگردی کا حق ادا کرنا ہے. ان کو لڑانے میں بڑا مزہ آتا ہے. تو ان منافقوں کو موقع ملا، پہنچ گئے ملک شام. اچھا ایسے بھیجو ان لوگوں کو تو نہیں جائیں گے، لیکن جب لڑانا ہو تو پیٹ میں بے قراری رہتی، اتنی بے قراری رہتی ہے، ہزم نہیں ہوتا، بھاگو.
پہنچے کامل کے شام، حضرت امیر معاویہ سے کہا ارے معلوم پڑا کیا ہوا؟ ارے علی تو بدلہ ہی نہیں لے گا بول رہے ہیں. لو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں بدلہ تو لیا جائے گا، وہ نہیں لیں گے تو میں لوں گا. سمجھ میں آیا؟ حضرت علی نے کیا کہا؟ پورا جملہ بولو. بدلہ لیا جائے گا لیکن تھوڑا. حضرت امیر معاویہ نے کیا کہا؟ بدلہ تو لیا جائے گا، وہ نہیں لیں گے تو ہم لیں گے. کیوں؟ کیونکہ بیچ میں منافق لگ گئے ہیں، انہوں نے بتایا بدلہ لینے کے نہیں بول رہے. معاملہ گرما گیا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، محنت کر کر کے منافقوں نے معاملہ ایک دم گرما دیا. اتنا گرمایا، اتنا گرمایا، اتنا گرمایا کہ معاملہ ایک دم لڑنے پہ آ گیا. لڑائی ہوئی، لڑائی شروع ہوئی. ادھر حضرت علی کا لشکر، ادھر حضرت امیر معاویہ کا لشکر. اب آپ بتاؤ کس کے ساتھ رہو گیا؟ کچھ لوگ بول رہے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھ کر کے میں تو ہوتا تو میں ان کے ساتھ ہوتا. میں نے کہا نا میں جو ہے نا فیصلہ یہی کرتا جو میرے مصطفیٰ نے کیا. کہا دونوں لڑنے کے لیے تیار. کہا مصطفیٰ کا کیا فیصلہ؟ ہم نے کہا سن، ممبر پہ ہے میرا نبی، بخاری کی حدیث ہے، ممبر پہ جلوہ افروز ہے. اتنے میں شہزادہ اول امام حسن مجتبیٰ آ گئے. آقا علیہ السلام نے دیکھتے ہی کہا میرا یہ بیٹا سردار ہے. بولو یار، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور دو مسلمان گروہ میں صلح کرانے والا ہے. بولو یار. تو مصطفیٰ نے کیا بتایا؟ میری مرضی ہے کہ میرا بیٹا صلح کرائے. اور حضرت امام حسن مصطفیٰ نے صلح کرائی، معاملہ ختم کیا. کہا کون سے دو گروہ تھے؟ کہا ایک گروہ کا نام حضرت علی کا گروہ ہے اور دوسرا گروہ حضرت امیر معاویہ کا گروہ ہے. اچھے کو بتاؤ حضور نے دونوں گروہ کو کافر کہا کہ ایمان والا کہا؟ زور سے بولے یار. کوئی آ جائے حدیث مجھ سے لے لے، میں دے دیتا ہوں بھائی. حضور نے صلح کرانے کی بات کر دی اور امام حسن مجتبیٰ نے صلح کرائی. تو بتاؤ حضرت امیر معاویہ اور باب العلم مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے گروہ مسلمان ہیں کہ کافر ہیں؟ زور سے بولو. کون بولا ہے؟ آج کا ملا بول رہا ہے کہ ساری کائنات کا مولا بول رہا ہے؟ ہاں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو ایمان والے گروہ. اب لڑائی ہوئی، لڑائی بھی بولے رکے کیسے؟ یہ نہیں بتاتے کہ لڑائی کیسے ختم ہو، وہ بتا دیں گے دلوں ختم ہو جائیں. کہا کیسے رکے گا؟ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کے بارے میں مسلم شریف کی حدیث پاک، ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے حضرت عمار کو دیکھ کر کہا تقتلک الفئۃ الباغیہ. لفظ باغیہ کو پکڑ کے رکھنا، اسی کو سمجھنا ہے. کہ آقا علیہ السلام نے حضرت عمار سے کہا اے عمار تم کو باغی جماعت قتل کرے، اتنا کہا اس نے. اب لڑائی ہو رہی ہے، حضرت عمار کس کے ساتھ ہیں؟ مولائے کائنات کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے. ادھر کے گروپ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ خارجی تھے وہاں پر، حضرت امیر معاویہ کے گروپ میں شامل ہوئے تھے بغیر بتائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ریلی نکالو، مسلمان جوش میں جا رہا ہے، دوسرے نے آگے پتھر مارا، مسلمان اٹھایا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ مثال دی ہے سمجھانے کے لیے خالی. تو ویسے حضرت امیر معاویہ کا لشکر آیا، اس لشکر میں بلوائی بھی شامل ہو گئے کیونکہ ہوا دے رہے تھے نا، لڑائی ہوا دے رہے تھے. جیسے ہی حضرت امیر معاویہ کے گروہ میں یا من بلوائی جو اس میں شامل ہو گئے تھے، ان لوگوں نے حضرت عمار ابن یاسر کو شہید کیا. سب نے تلواریں پھینک دی. بولو سبحان اللہ. اپنے لیے لڑ رہے تھے. اگر اپنے لیے لڑتے تلوار کبھی نہیں پھینکتے، کیونکہ جب آدمی اپنے لیے لڑتا ہے سامنے والا اگر دب رہا تو اس کو دبا دیتا ہے، کچل ڈالتا ہے. لیکن جب اللہ کے لیے لڑتا ہے تو فیصلہ وہی ہوتا ہے جو مدینے والے آقا کر دیتے ہیں. تلواریں پھینک دی سب نے. جب تلواریں پھینکی معاملہ گرمایا تو حضرت امیر معاویہ کے پاس ان کے گروپ کے لوگ گئے اور جانے کے بعد ان لوگوں نے کہا غضب ہو گیا. بولے کیا ہوا؟ ارے کہا حضرت عمار کو اپنی جماعت میں سے کچھ لوگوں نے شہید کر دیا اور حضور نے کہا عمار تم کو باقی جماعت شہید کرے گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ مجتہد ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے.
اور تقلید اور اجتہاد کے بعد پچھلے ہفتے بتایا میں نے، اور مجتہد اگر مسئلہ نکالے صحیح نکل جائے تو ڈبل ثواب، اور اگر غلط نکلے تبھی سنگل ثواب، ثواب ہر حال میں ملے گا اس کو، ہر حال میں اس کو ثواب ملے گا۔ تو لفظ باغیہ یہ کس سے بنا ہے؟ بغاوت سے یا بغاوت سے۔ اگر بغاوت سے ہے تو کسی کے خلاف کھڑے ہونا، اور بغاوت سے تو تلاش کرنا، تحقیق کرنا، چھان بین کرنا۔ تو حضور نے فرمایا تم کو باغی جماعت شہید کرے گی۔ تو اب اس باغی کا دو معنی ہو سکتا ہے، چھان بین کرنے والی جماعت، اور باغی کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے خلاف کھڑے ہونے والی جماعت۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کون سا معنی لیا؟ آپ فرماتے نحنو فئۃ باغیۃ لدم عثمان، ہم عثمان غنی کے خون کے بارے میں چھان بین کرنے والی جماعت ہے۔ بولو تو انہوں نے باغیہ کا کون سا معنی لیا ہے؟ تلاش کرنے، اجتہاد کیا نا پورا، اگر سمجھ میں آ گیا تو بول دو سبحان اللہ۔ اچھا دونوں ایمان والے ہیں کہ نہیں؟ تو اسی لیے آقا نے فرمایا کیا؟ میں نے اپنے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں اللہ سے پوچھا، اے اللہ میرے صحابہ میں جو میرے بعد اختلاف ہوگا اس کا کیا؟ تو میرے اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ کے صحابہ آسمان کے ستارے کی طرح ہیں، ہر ایک قوی ہے دوسرے سے اور ہر ایک کے پاس نور ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اے لوگوں سنو، فمن اخذ بشیء مما هم علیہ من اختلافهم فهو عندي علی ھدی۔ تو جب میرے صحابہ میں اختلاف ہو جائے تو جو جس کی پیروی کرے، آقا فرماتے میرے نزدیک ہدایت پر ہوگا۔ بولے میرے نزدیک ہدایت پر ہوگا۔ آقا نے فرمایا، لیکن گستاخی کرنے کی بات نہیں کی کہ گستاخی کرو گے تو مسئلہ کھا ہو جائے گا، پیروی کرنے کی بات ہوئی۔ تو فرمایا جو پیروی کرے۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارے کی طرح ہے، تم جن کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں راہ راست پر پہنچا دے گا۔ سمجھ میں اگر بات آئی تو بول لے۔ حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے مابین جو جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، اس کا پورا کلیئر معاملہ سمجھ میں آیا؟ جی بڑا اہم معاملہ ہے، عام طور سے لوگ برخلاتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ آج کے دور میں کتابیں ہمارے یہاں پڑھی نہیں جاتی، ہمارے یہاں کیا اکثر لوگ نہیں پڑھ رہے الا ماشاء اللہ۔ میرا سر میں پتہ کہ اندازہ ہے میرا، یہ مت بولنا مولانا جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہو کیا، لیکن جو حساب سے لوگ باتیں کرتے ہیں نا، باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کیا جہالت بھری بات کر رہا ہے۔ تو یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، گوگل شریف سے مطالعہ کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ گوگل ہماری دلیل نہیں ہے، یوٹیوب ہماری دلیل ہے، ہماری دلیل قرآن و حدیث ہے۔ صحابہ کرام کی شان قرآن میں آ گئی۔ میرا اللہ کہتا ہے کل وعد اللہ الحسنی، جو میرے صحابہ کا ساتھی ہو گیا ہم نے اس کو جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ بس اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا۔ ایک میں مثال اکثر دیتا ہوں، ابا اپنے لیے کیا ہے؟ جنت کا دروازہ کہ جہنم کا دروازہ؟ دونوں ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم بے ادبی کریں تو جہنم کا دروازہ کھلے گا، اور ادب کریں تو جنت کا دروازہ۔ تو ابا جنت کا دروازہ، اماں کے قدم کے نیچے۔ اچھا ابا اماں کا جھگڑا ہو گیا، اماں ابا کا جھگڑا ہوا، آپ کس کے ساتھ؟ اماں کو پکڑ کے دے ڈالو، شرم نہیں آتی؟ ابا دن بھر کما کے آتے تو بلا جو تماشا کرتے رہتے، ماریں گے اماں کو؟ بولو ماریں گے؟ بے ادبی ہے جو مارے گا۔ ابا کو پکڑ کے، ان کو کچھ سمجھتا؟ اماں دن بھر کام کرتی بلا، تو وہ لڑکا جو ابا کے سپورٹ میں خالی جائے گا، اماں کی گستاخی کرے گا، وہ غلط، اور جو مکمل اماں کے سپورٹ میں اور ابا کے خلاف چلا جائے گا وہ بھی غلط۔ سمجھدار یہ ہوگا کہ دونوں کو بٹھا کے سمجھائے گا، صلح کرائے گا، معاملہ ختم کرائے گا۔ تو ہم نے کہا جب ماں باپ کو سمجھا کر کے جو صلح کرائے وہ آدمی سمجھدار اور سنجیدہ کہلاتا ہے۔ تو ہم نے کہا یہ ہمارے صحابہ مصطفیٰ کے ہیں، وہ صحابہ نے جنت دے دی ہے۔ اب ان میں اختلاف ہو جائے، جو ہنگامہ بکا کرے وہ بے ادب ہوگا، اور جو دونوں کی باتوں میں صلح کرائے گا وہ ہمیشہ اچھا اور باداب کہلائے گا۔ الحمدللہ ہم لوگ باداب لوگ ہیں، یہی وجہ کہ میرے مخدوم میں لطائف شفی میں لکھ دیا ہے، لطائف شفی میں لکھا ہے ان سب چیزوں کو۔ تو صلح کرانے کی بات جی۔ اور سنو، اچھا ایک بات بتاؤ، حضرت امیر معاویہ حضور کو دیکھ کر کے ایمان لائے نا؟ بولے شروع میں نہیں ایمان لائے تھے، بعد میں ایمان لائے۔ تو پھر وہی والی بات، ارے ایمان لائے کہ نہیں؟
کب لائے یہ بات نہیں ہے، بات یہ کہ ایمان لائے کہ نہیں، صحابی ہوئے کہ نہیں یہ بتاؤ۔ ارے صحابی تو ہوئے تھے، ہم نے کہا جب ہوئے تھے تو کیا مقام ملا تھا؟ سنو حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے پاک، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا لا تمسن النار مسلما رعانی، آقا نے فرمایا اس مسلمان کو آگ چھو بھی نہیں سکتی جس مسلمان نے میرا جلوہ دیکھا ہے۔ حاصل ہے یار، جس نے مجھے دیکھ لیا اس مسلمان کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی ہے۔ ہم نے کہا میرے معاویہ نے مصطفیٰ کو دیکھا، آتے ابو سفیان نے مصطفیٰ کو دیکھا، آتے ہندہ نے مصطفیٰ کو دیکھا، آتے عائشہ صدیقہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہی۔ ارے یہ وہ لوگ ہیں جو مثال کے بعد بھی دیکھتے ہیں۔ اسی لیے میرا رضا کہتا ہے جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، کیونکہ جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا اس ایمان والے کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے۔ اچھا مطلق کہا ہے آگ، جہنم کی آگ بھی نہیں کہا ہے، سمجھ میں آیا؟ اور سنو اس کے بعد آقا نے فرمایا وَرَآ مَنْ رَآنِي، سنو صحابہ نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا، ان کو مقام مل گیا۔ اور اگر کوئی صحابہ کو دیکھے تو آقا نے فرمایا اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھ لیا، یعنی تابعین کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ کیوں؟ کہا صحابہ کو دیکھا ہے، کہا کہ صحابہ کے دیکھنے والے کی یہ شان ہے تو سوچو ان صحابہ کا مقام کیا ہوگا جن کو دیکھ کر کے اللہ تابعین کے مقام کو بلند فرمایا، کیا مقام ہوگا؟ جی معلوم ہے فخراً کچھ لوگ کہتے تھے، راوی حدیث ہیں وہ لوگ فخراً کہتے ہیں، طلحہ ایک راوی حدیث ہے، کیا کہتے ہیں معلوم؟ طلحہ تابعی ہے، کیا کہتے ہیں معلوم؟ کہتے ہیں فقط رأیت جابر بن عبداللہ، ارے میں نے جابر بن عبداللہ کا جلوہ دیکھا۔ کہا صحابہ رسول جابر بن عبداللہ، طلحہ جو راوی حدیث ہے وہ کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھ لیا، مطلب میرے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ اس کے بعد ایک راوی ہے موسیٰ، وہ کہتے ہیں میں نے طلحہ کو دیکھ لیا۔ بولو مطلب کیا؟ جابر بن عبداللہ نے مصطفیٰ کو دیکھا، جابر بن عبداللہ کو طلحہ نے دیکھا، اور طلحہ کو موسیٰ نے دیکھا۔ یہ راویان حدیث یہ فخر بیان کر رہا ہے، یہ موسیٰ یہ طبع تابعی ہے، یہ کہتے ہیں میں نے تابعی کا جلوہ دیکھا ہے۔ کہا کون سا تابعی؟ کہا طلحہ کا۔ طلحہ کہتے ٹینشن مت لو، میں نے جابر بن عبداللہ کو دیکھا ہے جو صحابی ہے، اور تو جابر کہتے تم فکر مت کرو میں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے اتنی عظمت بڑھا دی ہے صحابہ کی ہے کہ مجھے دیکھ کر کے شان ان کو بلند مل گئی ہے، اب ان کو کوئی دیکھ لے تو اس کا بھی مقام بلند ہو جائے۔ جی ہمارا چہرہ دیکھ کے کیا ملے گا؟ آپ کا چہرہ دیکھ کے کیا ملے گا؟ بولے اماں کا چہرہ دیکھ کے تو ملے گا، ابا کا چہرہ دیکھ کے بولے کیا ملے گا؟ ارے حج مقبول کا ثواب۔ ہم نے کہا مقبول حج کا ثواب ملے گا لیکن جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے گا کیا؟ اماں کو دیکھو مقبول حج کا ثواب، ابا کو دیکھو مقبول حج کا ثواب، لیکن صحابہ کو اگر اس نے دیکھ لیا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی عطا فرمایا۔ تو صحابہ کو دیکھنے والے کا یہ مقام ہے کہ جہنم سے وہ آزاد ہو رہا ہے، تو سوچو صحابہ کتنے آزاد ہو چکے ہیں جہنم سے۔ سارے صحابہ، اسی لیے ہم لوگ بولتے ہیں سب صحابہ جنتی ہیں، ہے نا؟ اور ایک چیز اور، اچھا ایک چیز اور، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں معلوم؟ ایک شبہ ہے اس کا جواب دے دیا جائے۔ بولے میں صحابی تو مانتا ہوں لیکن ان کے دل میں نفاق تھا، معاذ اللہ، معاذ اللہ بولو تو، بولے صحابی تو مانتا ہوں لیکن نفاق تھا۔ مناظرے میں موضوع بھی آیا تھا صحابی اور فاسق، نفاق تھا۔ ابے میں نے کہا پگلے، اللہ کسی چیز کو خالی کرے تو کوئی بھر نہیں سکتا، اللہ خالی کرے تو کوئی بھر نہیں سکتا۔ قرآن میں 2 جگہ اللہ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اللہ فرماتا ہے صحابہ کے دلوں میں جتنے کینے تھے سارے کینے کو ہم نے خالی کر دیا، ختم کر دیا۔ اب اللہ کہے کینہ ختم کر دیا، اور یہ آج کا مولوی بولنے کے لیے کینہ رکھا ہے، صحابی ہے منافق ہے، ہم نے کہا تو پکا منافق ہے، ورنہ میرے اللہ نے مصطفیٰ کے صحابی کو تمام کینوں اور قدرت سے محفوظ فرما دیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے 2 جگہ قرآن کہہ رہا ہے، 2 جگہ قرآن کہہ رہا ہے۔ جی اسی طریقے سے ایک حدیث میں آیا
ان کی عزت اور حرمت کے تعلق سے، جس کو دیکھو بکواس کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا نا بہت افسوس کا مقام ہے کہ یار ادب نہیں کر سکتے ہو تو بے ادبی کیوں کر رہے ہو؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ ادب نہیں کر سکتے ہو تو بے ادبی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جنت نہیں خرید پا رہے تو جہنم کو کیوں واجب کر رہے ہیں؟ عقل مندی یہ تو کوئی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کی عزت اور عظمت کے تعلق سے کیا فرمایا معلوم؟ مطلق ترمذی بخاری کی حدیث پاک، راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دیا کرو۔ سب کا معنی گالی نہیں ہوتا، سب کا معنی گالی بھی ہوتا ہے، سب کا معنی برا بھلا بولنا بھی ہوتا ہے، سب کا معنی بے ادبی کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو آقا نے کیا فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو سب مت کیا کرو، مطلب گالی مت دیا کرو، بے ادبی مت کیا کرو، ان کی شان میں گستاخیاں مت کیا کرو۔ کیوں؟ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدکم ولا نصفه۔ احد کا پہاڑ گوگل میں سرچ کر لینا، دیکھنا کتنا بڑا ہے، تقریباً 9 کلومیٹر میں ہے۔ اور سلو بولے ہیں کتنا بڑا ہے؟ 9 کلومیٹر۔ ہوائی جہاز پہ جنہوں نے سفر کے اوپر دیکھا اس پہاڑ کو مدینہ کی طرف، تو کہا یہ پہاڑ احد کا بالکل نام مصطفیٰ کا نقشہ کھینچتا ہے نا۔ اسی پہاڑ کو مصطفیٰ نے جنتی پہاڑ بنا دیا۔ اور سلو یار، جنتی بنانے کے ساتھ آقا نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اسی پہاڑ کو آقا نے کہا کیوں ٹینشن لے رہا، مارے خوشی کے جھوم گیا تو مصطفیٰ سوار ہو گئے، مصطفیٰ سوار ہوئے، مارے خوشی کے جھوم گیا۔ اور جب خوشی سے جھوما دیکھا ہوگا، جب بزرگان دین ذکر کراتے تھے تو کچھ لوگوں پہ وجد طاری ہو جاتا تھا، ان کو اپنا ہوش نہیں رہتا تھا، تو بزرگان دین تھپ تھپاتے تھے تاکہ اس کو ٹینشن ختم ہو، تھوڑا معاملہ نارمل ہو جائے، تھپ تھپایا کرتے تھے۔ تو ہر پہاڑ پہ مصطفیٰ ہے، اس پہ وجد طاری ہوا، ہلنے لگا، مصطفیٰ نے قدم سے تھپکی ماری اور کہا اے وحد ٹھہر جا، کیونکہ تیرے پاس نبی جلوہ گر ہے۔ بول نبی ہے، صدیق ہے، شہید ہے، ایک ٹھوکر میں وحد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار۔ اللہ اکبر ہے۔ ہاں اب اتنا بڑا پہاڑ ہے، اچھا بتاؤ آدمی صدقہ کرے گا تو اتنا کر پائے گا؟ اتنا کرنے کے بعد 10 بار سوچنا پڑے گا۔ جن کے یہاں 7 جنم ہیں، اپنے یہاں تو نہیں ہے، اپنے یہاں تو ایک ہی جنم کافی ہے یار۔ اچھا 7 والے جو ہے نا مرنے کے بعد زندہ ہونا حق ہے کہ نہیں مانتے؟ لیکن 7 کو مان رہے، کنفیوز ہے، پورا مکمل کنفیوژن۔ 7 کو ماننا ہے، پنر کو ماننا ہے کہ ابے پنر سے پہلے مرنے کے بعد زندہ ہونا حق ہے، اس کو کیوں نہیں مان رہے؟ تو کئی جنم لینے پڑیں گے ان کے حساب سے۔ ہمارے یہاں تو ایک ہی جنم ہے، دوسرا مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ تو اتنا صدقہ کوئی نہیں کر پائے گا جتنا بڑا احد کا پہاڑ ہے۔ آقا کیا فرما رہے ہیں معلوم؟ حضور نے فرمایا اگر تم میں کا کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے تو صحابہ نے جو ایک مٹھی چاول گیہوں اللہ کی راہ میں دیا ہے اس کے برابر وہ سونا نہیں ہو سکتا۔ بولو اور سلو بولے یار۔ اب یہاں میں رک کر کیا سوال کرنا چاہتا ہوں، سوال یہ ہے میرا، وہ 9 کلومیٹر میں پہاڑ، اس کے برابر سونا ہے، ایک مٹھی کے برابر کیوں نہیں؟ وہ تو زیادہ ہو جا رہا ہے، وہ تو زیادہ ہو جا رہا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ صحابہ کا تھوڑا کام کرنا بعد کے لوگوں کے زیادہ کام کرنے سے بھی بڑا۔ ابے جب امتی کی برابری نہیں کر سکتا، امتی کی برابری نہیں کر سکتا، صحابہ بھی امتی اور آج کے دور کا بندہ بھی امتی، اس نے ڈھیروں خرچہ کر دیا، صحابہ کی برابری نہیں کر سکا، تو سوچو پھر آقا کی برابری کیسے کرے گا یار؟ ہے نا؟ تو وہ کتاب جس میں لکھا ہے نا برابری والا معاملہ، سمجھ لینا یہ برابری والا ہاں اچھا اشارہ ہے، غلط ہے، وہ خطرے کی گھنٹی، ڈینجر زون، وہاں ایکسیڈنٹ بہت ہوتا۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ صحابہ کی شان، تھوڑا سا خرچہ کر دیا، اور سوچو جو تھوڑا خرچہ کرے ان کا یہ مقام ہے یار،
میرے ابو بکر نے تو پورا گھر لٹا دیا ہے، پورا گھر لٹا دیا ہے، پورا گھر لٹا دیا۔ ماں خدیجہ نے پورا گھر مصطفیٰ کے نام پہ لٹایا، اور جس نے جتنا لٹایا میرے مصطفیٰ نے اس کو اتنا بڑھایا، اس کو اتنا بڑھایا، اس کو اتنا بڑھایا۔ ایک حدیث جو میں اکثر جب صحابہ کی بات آتی ہے تو چاروں کی شان میں پیش کرتا، مجھے بہت پسند ہے۔ یعنی سنیں، جمعہ کا دن اب ایسے ہے، کوئی آدمی اچانک گروپ بنا کے آ جائے تو سب کوئی دیکھنے لگے، کون ہے یار، کون ہے؟ صحیح کہ نہیں؟ عادت ہے، فطرت ہے انسان۔ مسجد نبی میں صحابہ بیٹھے ہوئے اور مصطفیٰ کے آنے کا انداز نرالا ہے۔ دائنا ہاتھ ابو بکر کے اوپر ہے، بایاں عمر کے اوپر ہے، دامن سے وابستہ عثمان و علی ہے، مسجد نبی میں داخل نبی ہے، چاروں کو لے کر کے داخل ہوئے۔ صحابہ نے دیکھا ٹکٹکی باندھ کر آنکھیں رکی کی رکی رہ گئی، ٹکی کی ٹکی رہ گئی، کیا انداز ہے مصطفیٰ کے آنے کا۔ موقع بڑا اچھا ملا مصطفیٰ کو۔ آقا نے فرمایا تم لوگوں نے دیکھا کیسا آیا؟ حضور نے فرمایا ہاکذا ندخل الجنہ ورب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہم لوگوں کا داخلہ جنت میں اسی انداز میں ہونے والا ہے۔ یعنی جب جنت میں مصطفیٰ جائیں گے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کون کھلوائے گا؟ مصطفیٰ کھلوائیں گے، اور جنت کا دروازہ مصطفیٰ کھلوائیں گے۔ دائیں ہاتھ میں ابو بکر، بائیں میں عمر، پیچھے دونوں داماد عثمان و علی۔ بولا یار اتنا نوازا ہے مصطفیٰ نے، میرا نبی جب نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا۔ مانگنے والے کو مصطفیٰ جھلکتے نہیں ہے، مانگنے والا بھی ابو بکر جیسا چاہیے یار، تو نوازش بھی ویسی ہوتی ہے جی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا، اور اس کی راویہ ماں عائشہ صدیقہ۔ کون ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ۔ اچھا اپنا بیان، ہمارے یہاں تو اہل بیت کو ماننے والے بہت ہیں، میں بھی ماننے والا ہوں۔ آپ مانتے ہی نہیں اہل بیت کو؟ سوچ رہے بولے اہل بیت میں کتنے ابھی پوچھ لیا جائے تو ایک شعر پڑھیں گے ہم لوگ۔ دلیل میں کیا پڑھتے ہیں؟ شعر پڑھتے ہیں، شعر۔ ارے بھائی شعر دلیل میں چلے گا؟ ارے منطق میں بھی صنعت خنسا پاش ہے، اور برہان شعری کا مرتبہ کئی نیچے۔ ہم لوگ شعر لے کے آتے ہیں، کیا بولے؟ لے لیا ہے چادر میں مصطفیٰ نے چاروں کو، اہل بیت ایسے ہیں پنجتن ہمارے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، محرم میں جتنے لوگ بیان کرتے خالی پرچی بھیجو، بولو چادر میں مسلم ابن عقیل نہیں ہے، ہیں؟ مسلم ابن عقیل چادر میں ہے تو کیسے بول دیا وہ اہل بیت چادر ہی میں خالی ہیں؟ مسلم پھر بول رہے محرم میں سب سے پہلے امام حسین نے اپنے چچا کے لڑکے اہل بیت کے ایک ممبر مسلم ابن عقیل کو بھیجا۔ ہم نے کہا جب چادر میں ہے نہیں تو اہل بیت کیسے ہو؟ سوال صحیح ہے کہ غلط؟ زور سے بولے۔ کچھ لوگ تو ٹینشن میں آ گئے، مولانا کیا بول رہے ہیں آپ؟ آنکھ کھولا تھا تو یہی سنا تھا، آج جمعہ میں آیا تو یہ سن رہا۔ نوا نوا لے کے آتا نس بھائی، نوا نوا نہیں ہے، پرانا پرانا ہے، لیکن مطالعہ نیا نیا ہے، سنا نیا نیا ہے۔ ایک سوال اور، بولے مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اہل بیت کے ممبر، ان کے دو بیٹے اہل بیت کے ممبر۔ ہم نے کہا چادر میں ہے۔ اور آگے پھر ایک سوال میرا، اچھا چادر میں حضرت فاطمہ ہے نا، چادر میں حضرت حسن اور حسین ہے نا، تو حضرت علی کی اور بیٹیاں ہیں کہ نہیں؟ حضرت زینب جو اہل بیت کے ممبر ہیں، جب شام میں پہنچی تو یزید کے دربار میں ایسا خطاب کیا کہ یزید بھی لرز گیا۔ ہم نے کہا چادر میں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر سوال سمجھ میں آ رہا تو جواب بڑا آسان لگے گا، حال ایک بار بولو تو سبحان اللہ، دماغ کھولنے والی بات ہے کہ نہیں؟ مسئلہ کیا ہے، ہم لوگ اتنے جوش میں رہتے ہم کو پتہ ہی نہیں رہتا چل کیا رہا ہے۔ دماغ کا استعمال کرنا، اسی لیے عقل کا استعمال بھی کریں اور حدیثوں اور قرآن کا بھی استعمال کریں۔ حضرت زینب چادر میں ہے؟ ہاں، تو بس خالی 3 روایت بتا کر میں اپنی بات ختم کروں، حالانکہ بڑا اچھا موضوع تھا، میں بات اچھی تھی کہ نہیں یار؟ ایک بار اور زور سے بولو تو۔ ہاں آپ لوگ تعریف کریں نہ کریں، کرامن کاتبین لکھ لیں، اپنا کام ہو جاتا ہے نا۔ میں تو ایک جملہ بولتا، شیرپور میں بیان کرنے گیا تو صاحب بولے حضرت تھوڑا انتظار کر کے چلیے۔ کیوں؟ بولے ابھی پبلک نہیں آئی ہے،
پبلک کا رجحان کیا ہے، پہلے مقرر بیان کریں گے تو آدھا گھنٹے بعد آ جائے گا. ہم نے کہا پبلک کو تھوڑا نہیں سنانے آیا، میں بیان کروں گا، کرامن کاتبین سن لے ہوئے. ہاں جن کو اگر لگے دین سیکھنا ہے تو آ جائے سیکھ لے. ایک دم کلیئر سی بات ہے نا. کم پبلک میں آدمی کا خلوص معلوم ہوتا ہے، زیادہ پبلک میں تو ہر کوئی جمانے کے چکر میں رہتا ہے. اگر میری بات سے سہمت ہو تو آپ لوگ جما دو سبحان اللہ. زیادہ پبلک میں سبحان اللہ. ایک بار اور تو حضرت زینب حضرت ام کلثوم وہ حضرت عمر نے نکاح کیا، بولے ارے بارے بیٹھ کے چادر میں جائیں. تو پہلی روایت یہاں نماز ختم ہو تو کنز ایمان اٹھانا. کون سی کتاب؟ یہ کیا ہے کنز ایمان؟ کیا ہے؟ مدرسہ؟ ہاں قرآن کا ترجمہ جو ایک سید صاحب کی فرمائش پر ایک کیا کہتے ہیں نائب رسول وارث رسول حضور صدر الشریعہ کی فرمائش پر میرے رضا نے لکھا ہے. بولو یار ابھی کو چل رہا ہے سوشل میڈیا، بولے یہ لوگ جو ہے نا ترجمہ ہائی لوگ نے کیا ہی نہیں ہے. ابے ایک آیا لاکھوں میں ایک آیا، ایک آیا ایک ہی نے دھوم مچا رکھا ہے، سوچو دوسرا آتا وہ کیا ہوتا. تو سورہ احزاب آیت نمبر 28 مخدوم پاک نسبت بتا دے تاکہ یاد رہے. آیت نمبر کون سی سورت؟ اگر نہیں بولو گے تو میں بار بار پوچھوں گا، ناراض نہیں ہوں گا. میں تو پڑھانے والا ہوں نا، بچے نہیں یاد کرتے دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے، میں ناراض نہیں ہوتا. ہاں کسی آتا ضرور ہوں یار کیا چل کیا رہا ہے. کون سی سورت؟ غور سے بولو. ارے سب لوگ سبحان اللہ کی طرح بولو. سورہ ارے یار قرآن کی آیت کا ایک لفظ ہے، بولو گے تو جتنے حرف آئے اتنے پہ 10 نیکیاں اللہ عطا فرمائے گا. الف کا ایک، ہا کا الف کا ایک، ہا زا الف با مطلب 5 حرف ہو گئے، 5 ہی نیکیاں نہیں، ہر نیکیوں پہ 10 نیکیاں. بولو کون سی سورت؟ آیت نمبر 28 سے 34. 28 سے ایک بار بول دو کہاں سے کہاں تک، اور بولو. ایک بار کھڑا مسجد میں بیان کر رہا تھا، ایک سر سن رہے تھے، بیان ختم ہوا، حضرات بولے جیسے ہی آپ نے حوالہ دیا میں نے قرآن کھولا اور جیسے ہی ٹیلی کیا جیسے آپ نے بتایا تھا قرآن میں ویسے ہی لکھا ملا. بولو یار تو باہر والے بہت سنتے میرا بیان، آپ کو معلوم ہے، اور بہت غور سے سنتے ہیں، بہت خوش بھی ہوتے ہیں کہ کم سے کم کوئی سنی عالم ایسا بولتا تو ہے. ہاں جو ٹن رہتا ہے اس کی بات ہی نہیں کرتے آپ، وہ تو بیڑی پی کے مگر ہے یار. امرتی خانے کا جمعہ کہتے ہیں. کیا کھانا ہے؟ امرتی خانے کا. مولا تمہارے چکر میں 15-20 منٹ لیٹ ہو گیا، امرتی ٹھنڈی ہو گئی. ارے امرتی پھر مل جائے گی، یہ موقع نہیں ملے گا. آنکھ میری بند ہو گئی تو سوچنا پڑے گا آپ کو کہ کون عالم ملے گا کون نہیں ملے گا. اور جب تک اجالا رہتا ہے تو کون قدر کرتا ہے، اندھیرے میں قدر کرتا ہے انسان. پھر سے بولو کون سی سورت؟ آیت نمبر 28 سے 34. ان 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ مصطفیٰ کی ساری بیویاں اہل بیت ہے. بولو حوصلو یار. اب رافضی کو سینہ پیٹ پیٹ کے نہیں، متھا پیٹ پیٹ کے مر جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی ساری ازواج کو اہل بیت کہہ دیا. بولو بولے میں اہل بیت سے محبت کرتا، میں اہل بیت سے. ابے پاگل، قرآن میں اہل بیت ماں عائشہ کو کہا ہے، بولو ماں خدیجہ کو کہا ہے، ماں حفصہ کو کہا ہے، ماں جویریہ کو کہا ہے، ماں زینب کو کہا ہے، ماں ام سلمہ کو کہا ہے، ماں ام حبیبہ کو کہا ہے. غرض کی جو مصطفیٰ کی بیویاں ہیں، ہم مومنوں کی ماں ہے، سب کو میرے اللہ نے اہل بیت کہہ دیا. بولو سب اہل بیت. رافضی تو غیا پڑھو، اور اردو میں بھی بولو نا اہل بیت گھر والے. اچھا بچے خالی گھر والے، بیوی ہے ہی نہیں. ہاں SIR کرانا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ دیکھو چادر کی جب باری ہے نا وہ روایت بھی سمجھ لو، سمجھنے کے موڈ میں ہے 2 منٹ میں ختم کرنا ہے. چادر والی بات، ماں ام سلمہ کا گھر ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. چادر میں مصطفیٰ نے لے لیا ہے، کہا کس کو؟ کہا علی کو لے لیا. مولا کائنات سرور مستورات اہل جنان حضرت فاطمہ الزہرا کو لے لیا، اور دونوں نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین کو لے لیا. ام سلمہ نے کہا حضور میں بھی آتی. چادر اٹھایا، اندر جانے کا ارادہ بنایا، مصطفیٰ نے وہی منع فرمایا
کیوں منع فرمایا؟ اے ام سلمہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کو میرا اللہ اہل بیت کہہ رہا ہے، یہ میرے بیٹے رہ گئے، میری بیٹی میرے داماد رہ گئے، اے اللہ جیسے میری بیویاں میرے اہل بیت میں ہیں، میں نے ان کو چادر میں لے لیا تو ان کو اہل بیت میں شامل کرا۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نا مصطفیٰ کا پاور نہیں چلتا، اب میں نے کہا اہل بیتی میں تو مصطفیٰ کا پاور چل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پاور چلتا ہے، یہاں پر بھی دیکھ لیں۔ تم نے امام حسن کو اہل بیت مانا، مصطفیٰ کے پاور کو مانا ہے، امام حسین کو اہل بیت مانا، مصطفیٰ کے پاور کو مانا ہے، امام حضرت فاطمہ کو مانا، مصطفیٰ کے پاور کو مانا ہے، علی کو مانا، مصطفیٰ کے پاور کو مانا، کہ قرآن کی یہ اہل بیت نہیں ہے، مصطفیٰ کے فرمان میں اہل بیت ہے۔ بولو سمجھ میں آیا؟ ہاں اگر آیا تو رافضیدہ ڈھیر ہو گیا، سنی شیر ہو گیا۔ دیکھو آخری حدیث، کہا مسلم نے عقیل نہیں ہے؟ ہم نے کہا حوالہ لے لو پہلے، اگر قلم کی سیاہی ختم نہ ہوئی ہو تو، اور ختم ہو گئی ہو تو مصباح صاحب کے پاس آؤ، 10 منٹ پڑھا دیں گے حدیث۔ حدیث مستدرک علی صحیح ہے، رابعۃ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اور عمران ابن حسین آپس میں بات کر رہے تھے کہ حضور کے اہل بیت میں کون کون ہیں، تو کہا جن پر زکوٰۃ کھانا حرام ہے۔ جن پر کیا کھانا حرام ہے؟ زکوٰۃ کھانا حرام ہے۔ اب یہیں پہ سوال پیدا ہوتا مصطفیٰ کا امتی کون؟ اہل بیت وہ جس پر زکوٰۃ کھانا حرام، کا امتی کون؟ کہا جس پہ سود کھانا حرام، زنا کا پیسہ کھانا حرام، جس کے اوپر دھوکے کا پیسہ کھانا حرام، جس کے اوپر کسی کا مال چھین کر کے کھانا حرام۔ زکوٰۃ اہل بیت پہ حرام ہے تو امت مصطفیٰ پر یہ چیزیں حرام ہیں۔ تو کہا وہ کون کون ہے؟ کہا 4 لوگ ہیں۔ کہا کون؟ کہا 3 بھائی ہیں، ایک چاچا۔ کہا چاچا کا نام؟ ہم نے کہا عباس۔ بول دو سبحان اللہ۔ حضور کے چاچا عباس اہل بیت ان کی اولاد۔ حضرت علی کے 3 بھائی، علی، عقیل، جعفر۔ 3 بار بولو، علی، عقیل، جعفر۔ بولو علی، عقیل، جعفر، اور بولو علی، عقیل، جعفر اور ان کی اولاد۔ مسلم نے عقیل چادر میں نہیں ہے، لیکن ان کے ابا حدیث میں آ گئے اور مصطفیٰ نے ان کو اور ان کے بچوں کو بھی اہل بیت میں شامل فرما دیا ہے۔ سمجھنے تو اس لیے پورا دیکھا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اور بہت ساری روایتیں موجود ہیں، تو انشاءاللہ اگر آپ اجازت دیں تو یہی موضوع آگے بڑھاؤ اگلے ہفتہ۔ آپ لوگ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات سے نکلے ہوں تو استغفر اللہ رب من کل ما اشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔